ہمارے لائٹ آف دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ایمان و وفا کی اعلیٰ مثال تھیں۔ یہ نکاح نہ صرف محبت اور عزت کی بنیاد پر تھا بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل بھی رہا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک معزز اور مالدار تاجر خاتون تھیں۔ آپ بنو اسد قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور اپنی شرافت، عقلمندی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھیں۔ لقب: طاہرہ، پاکیزہ۔ والد کا نام: خیلد بن اسد، والدہ کا نام: فاطمہ بنت زاد۔ پیشہ: کامیاب تاجرہ۔ شادی سے پہلے لقب: میم لام کاف عرب۔ حضرت خدیجہ نے 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں شوہر وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد وہ بیوہ کی حیثیت سے ایک کامیاب کاروبار چلا رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے جب حضرت محمد کی سچائی، امانت داری اور بہترین اخلاق کے بارے میں سنا تو انہوں نے آپ کو اپنے تجارتی قافلے کے لیے منتخب کیا۔ اپنے حضرت خدیجہ کا سامان شام، سوریہ کے تجارتی سفر پر لے جانے کی ذمہ داری قبول کی اور اپنی ایمانداری اور بہترین کاروباری حکمت عملی سے بے پناہ نفع حاصل کیا۔ جب حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور اچھے اخلاق کے بارے میں بتایا تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں اور اب سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ نے اپنی دوست نفیسہ بنت منیع کے ذریعے حضرت محمد کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت محمد نے چچا ابو طالب اور خاندان کے دیگر افراد سے مشورہ کیا۔ چچا ابو طالب نے اس نکاح کو باعث عزت قرار دیا۔ حضرت خدیجہ کے والد خیلد بن اسد، بعض روایات کے مطابق ان کے چچا، نے خوشی خوشی یہ رشتہ قبول کیا۔ نکاح کی تقریب: حضرت محمد کی عمر 25 سال تھی جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح 500 درہم حق مہر پر ہوا۔ اس موقع پر ابو طالب نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ کی عظمت و شرافت کو بیان کیا۔ یہ نکاح محبت، عزت، وفاداری اور قربانی کی ایک بے مثال کہانی تھی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی: جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت بنے۔ سچائی اور محبت کی علامت: مشکل وقت میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والی شخصیت، ہر قربانی کے لیے تیار۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوا تو اپنا سارا مال و دولت اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اولاد کی ماں: حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت فاطمہ، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقا اور حضرت کلثوم پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کو ہمیشہ یاد کرتے اور ان کے لیے محبت و احترام کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی۔ جب سب نے میرا انکار کیا تو خدیجہ نے میرا یقین کیا۔ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی نبی ان کی سہیلیوں کا احترام فرماتے اور ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی کریم حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے کہ میں کبھی کبھی حسد محسوس کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے 10 نبوت کے 10ویں سال میں وفات پائی۔ یہ سال عام الحزن، غم کا سال کہلایا کیونکہ اسی سال نبی کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ نبی نے حضرت خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے جنت المل کے قبرستان میں دفن کیا۔ حضرت خدیجہ کو جنت کی بشارت ملی۔ حضرت جبرن نے نبی کو اللہ کی طرف سے پیغام دیا، خدیجہ کو جنت میں وہ گھر مبارک ہو جو نہایت خوبصورت ہے اور جہاں کوئی غم و تکلیف نہیں ہے۔ نبی کی ازدواجی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ رشتوں میں عزت اور اعتماد سب سے اہم ہوتا ہے۔ بیوی کا احترام اور اس کی محبت کا خیال رکھنا نبی کی سنت ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ دولت اور ظاہری خوبصورتی سے زیادہ کردار اور دیانت داری کی اہمیت ہے۔ حضرت خدیجہ اور نبی کی شادی اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ محبت اور وفاداری سے بھری ہوئی ازدواجی زندگی کی بہترین مثال ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھروں میں محبت، وفا اور عزت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔